امتیاز گل صاحب، حکومت شروع ہو گئی سر اپنے کام پہ. وزیر خزانہ صاحب واشنگٹن جا پہنچے ہیں، نیو یارک جا پہنچے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں وہ. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ شروعات میں اب یہ حکومت ہچکولے لے رہی ہے. بڑے اتحادی جیسے میں نے ابتدائی میں بھی کہا کہ بلاول بھٹو صاحب بڑے ناراض نظر آئے، گئے حلف برداری کی تقریب میں حلف نہیں لیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ان سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے. بالخصوص جو پریزیڈنسی کا معاملہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ انہی کے پاس رہے، لیکن نون لیگ نے کوئی سیکنڈ تھاٹ لیا ہے کہ نہیں، یہ عہدہ کسی اور کے پاس رہنا چاہیے. تو انفیکٹ اور پہلی بار ہم نے یہ بھی سر دیکھا ہے کہ جو نئی فارمیشن کے اندر وہ چودھری برادران، میں ذکر ابتدائی میں بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑا عجیب ہوا ہے کہ اس سیاسی کھیل نے ایک پارٹی کو بھی دو لخت کر کے رکھ دیا ہے. وہ دو کزنز کہ جو ایک دوسرے کی طاقت ہوتے تھے، آج ایک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، پرویز الہی ان کے صاحبزادے، اور شجاعت حسین کہیں نون لیگ کے ساتھ PDM کے ساتھ کھڑے ہیں اور کابینہ میں بھی شامل ہو گئے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے سر اب چیزیں اسموتھلی آگے بڑھیں گی اور اس حکومت کو وقت مل پائے گا جو معاشی صورتحال ہے اس کو ایڈریس کرنا، پھر جو ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے، یا کہانی کسی اور طرف جائے گی جس طرح کچھ لوگ ناقدین کہہ رہے ہیں کہ جون کے اندر ایک پھر پرواز نہ ہموار ہونا شروع ہو جائے گی؟ آپ کیا چاہتے ہیں، پہلے سازش کا ذکر کریں؟ نہیں، یقیناً سازش کا ذکر بھی ہونا چاہیے اور فیوچرسٹک بھی ہمیں تھوڑا سا کہ لندن میں کیا سازش ہو رہی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نیا مساق جمہوریت کرنے جا رہے ہیں وہ، جی مجھے تو عوام کی بہتری کے لیے. مجھے بس ڈر یہی ہے کہ کوئی نئی سازش نہ ہونے جا رہی ہو. آپ کو معلوم ہے لندن سازش کے نام سے بہت عرصہ پہلے ہمیں پتہ چلا، جب بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی ایک ہوئی تھی. تو باقی اس جو مخلوط حکومت کی کامیابی یا اس کا اسموتھلی چلنے کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ بلاول صاحب سیدھے شکوہ لے کے، بظاہر وہ شکوہ لے کے پہنچ گئے نواز شریف صاحب کے پاس. اور وہاں جا کے ابھی میں پڑھ رہا تھا کچھ دیر پہلے کہ اخبارات میں جو انہوں نے خبر یہ لگوائی کہ بڑے نواز شریف صاحب اس پہ پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ بلاول صاحب آ رہے ہیں، آپ سے وہ صدارت کا عہدہ مانگیں گے، آپ سے وہ گورنر پنجاب کا عہدہ مانگیں گے اور سینٹ چیئرمین کا عہدہ مانگیں گے. لیکن بقول اس رپورٹ کے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، خوشگوار انداز میں وہ میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی بڑی میٹھی میٹھی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کی ہیں. لیکن ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اگر وہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی بہت گلا شکوہ نہیں ہے. اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کے حق میں، پاکستان کے عوام کے حق میں جو کچھ بھی ہو بہتر ہو. بالکل، کیونکہ جس ہیجان سے پاکستان گزرا ہے 8 مارچ کے بعد سے، تو وہ بہت ملک کے اندر، ملک کے باہر لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی ہے، جتنے بھی ویل میننگ پاکستانی ہیں. تو اب دیکھیے، مجھے تو ڈر یہ ہے کہ چونکہ گزشتہ دور حکومت میں، یعنی عمران خان کی حکومت میں، پیٹرول کی قیمتوں سے تقریباً تمام ٹیکسز ہٹا دیے گئے تھے، زیرو ٹیکس کر دیا گیا. اس کے بعد ایک ایکسٹرنل سپورٹ کے ذریعے استحکام رکھا گیا. تو اس کو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سبسڈیز ہیں. جی اب چونکہ مفتاح اسماعیل صاحب واشنگٹن میں بیٹھے ہیں تو وہ بھی میں بڑا پڑھ کے حیران رہ گیا کہ IMF نے کہا کہ آپ تیل کے اوپر جو لگی ہوئی سبسڈی ہے نا وہ ہٹا دیں. تو پاکستان کے وزیر خارجہ کا یہ کوٹ ہے کہ جی میں بالکل IMF سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں سبسڈی ہٹا دینی چاہیے. یعنی انہوں نے ایک شرط لگائی ہے، ہم نے قبول کر لی ہے، اور اس کی وجہ سے ڈر یہ ہے کہ ابھی پہلے تو ہم اپوزیشن جماعتیں کہا کرتی تھی کہ عوام پہ پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس دفعہ سپر پیٹرول بم گرایا جائے گا آنے والے چند دنوں میں. when you are on the other side of the table then think otherwise. تو میرے خیال میں یہی کہانی ہے ان کے ساتھ بھی، کیونکہ آپ میز کے اس طرف چلے گئے ہیں تو وہاں سے چیزوں کو آپ کو الگ نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے، تبھی جا کے ایڈریس ہوتی ہیں.